کاندھوں پہ اٹھایا، کسی کی گود میں میرے رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اقدس رکھا۔ ایک صحابی ایسا ہے کہ جسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ نہ کچھ ایسی نسبتیں ہیں کہ جس کا ذکر کیا جائے تو انسانیت جھوم اٹھتی ہے۔ وہ روشن ستارے جنہیں قرآن رضی اللہ ورضوا عنہ کا ٹائٹل دیتا ہے، جس سے اللہ راضی ہو جائے اور اسے یہ سند عطا کر دے کہ میں تجھ سے راضی ہو گیا، اس سے بڑھ کر صاحب عظیمت اور صاحب عظمت و شان کون ہوگا؟ لیکن انہیں قرآن کے ساتھ لازم و ملزوم نہیں کیا۔ دوستو کیوں؟ اس لیے کہ جو صحابی ہے وہ بنتا کیسے ہے؟ صحابی بنتا ہے کلمہ پڑھا، حالت ایمان میں ایک نظر، فقط ایک نگاہ، حالت ایمان میں اگر چہرہ مصطفیٰ پہ جا ٹھہری تو وہ ہو گیا صحابی۔ وہ کیا ہوا؟ صحابی۔ اب کوئی ساری عمر نوافل میں گزارتے، عبادات اور ریاضات کی بھٹی میں خود کو ایسا ڈالے کہ اس کا کردار، اس کا تقویٰ، اس کا زہد و ورع، اس کا کوئی ثانی ہی نہ ہو۔ وہ غوث ہو سکتا ہے، قطب ہو سکتا ہے، ابدال ہو سکتا ہے، صحابی نہیں ہو سکتا۔ لیکن صحابہ کو قرآن کے ساتھ لازم نہیں قرار دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو صحابہ تھے، صحابہ حضور علیہ السلام نے اس دنیا سے پردہ فرما لیا۔ تو جب سرکار پردہ فرما چکے تو اب کوئی صحابی تو نہیں بن سکتا، کوئی صحابی تو بن نہیں سکتا۔ جو صحابہ تھے وہ بھی ایک ایک کر کے رخصت ہونے لگے۔ میرے سرکار نے پردہ فرمایا تو آپ کی ظاہری حیات میں بھی صحابہ نے وفات کیا۔ پھر وقت آیا، ابو بکر رخصت ہوئے، عمر رخصت ہوئے، عثمان رخصت ہوئے، بلال رخصت ہوئے، طلحہ رخصت ہوئے، زبیر رخصت ہوئے، عبداللہ ابن عمر رخصت ہوئے، عبداللہ ابن رواحہ رخصت ہوئے۔ ایک ایک کر کے صحابہ اس دنیا سے پردہ فرمانے لگ گئے۔ اب اللہ نے چاہا کہ میں نے قرآن کے ساتھ اسے جوڑنا ہے جس کی سنگت، جس کی قربت اور جس کی صحبت ازل سے لے کر تا قرب قیامت قرآن کے ساتھ رہے۔ اگر صحابہ کو لازم و ملزوم کرتا تو جب سارے صحابی پردہ فرما چکے ہوتے تو پھر قرآن کہاں رہ جاتا؟ ارے اہل بیت کو قرآن کے ساتھ اس لیے جوڑا ہے، اگر علی چلا جائے گا تو حسن آ جائے گا، حسن چلا جائے گا زین العابدین آ جائے گا، امام باقر آئیں گے، جعفر صادق آئیں گے، وقت گزرتا جائے گا، پھر بغداد میں غوث اعظم بھی آئیں گے۔ اہل البیت اس کا تعلق قرآن سے ٹوٹے گا ہی نہیں، ٹوٹ سکتا ہی نہیں ہے۔ دوستو اللہ اکبر، پھر
کیسا تعلق ہے قرآن کے ساتھ؟ ایسا تعلق کہ سر کٹ گیا، سر انور نیزے پر ہے اور تلاوت قرآن جاری ہے، تلاوت قرآن جاری ہے۔ اب بتاؤ ایسا تعلق ہے کسی صحابی کا؟ وہ ہماری آنکھوں کے تارے ہیں، دین کا حسن ہے، لیکن یہ جو تعلق ہے جو حضرت حسین کا ہے کہ نیزے کی نوک پر قرآن سنانے والا قاری فقط ایک آیا ہے جسے حسین علیہ السلام کہتے ہیں۔ کیسا قاری؟ ہائے حضرت معین الدین نے کیا کہا؟ شاہ اسد حسین، بادشاہ اسد حسین، دین بولے دین، دین بنا سردار ندا، دست در دست یزید حقا کے بنا الہ الہ اسد حسین۔ مطلب کیا؟ شاہ اسد حسین، شاہ بھی حسین، بادشاہ بھی حسین ہے، شاہ اسد حسین، بادشاہ اسد حسین، شاہ بھی حسین ہے، بادشاہ بھی حسین ہے، دین بھی حسین ہے، دین کی پناہ بھی حسین ہے۔ اور یہ کیسا حسین ہے؟ یہ ایسا حسین ہے کہ جس نے ساتوں دے دیا، جس نے شہادت تو قبول کر لی، مگر اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ ارے حسین، تیری شہادت نے یہ بتا دیا کہ دین کی بنیاد بھی تو ہے، دین کی بنا بھی تو ہے۔ اور مزے کی بات، یہ کسی کتاب کی بات نہیں ہے، یہ وجدان کی بات ہے۔ کیا کربلا کی پوری تاریخ اٹھائیں، آپ کو حضرت حسین کے سر انور کا ذکر ملتا ہے، جس میں اطہر پر لگے ہوئے زخموں کا ذکر ملتا ہے، حسین کے سینے کا ذکر ملتا ہے، تیروں کی تعداد کا ذکر ملتا ہے، بھالوں اور برچھیوں کے زخموں کا ذکر ملتا ہے۔ لیکن یارو مجھے بتا دیں کہ کسی نے کسی کتاب میں پڑھا ہے کہ کہیں حسین کے ہاتھوں کا بھی ذکر ہو؟ کسی نے پڑھا؟ آپ نے سنا کہ عباس نے اپنے ہاتھ میں علم تھاما، فلاں نے اپنے ہاتھ میں جھنڈا پکڑا، مگر تاریخ کربلا میں حسین کے ہاتھوں کا ذکر نہیں ملتا۔ میرا وجدان یہ کہتا ہے یہ کتابی بات نہیں، ذوق کی بات ہے کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے حسین کے ہاتھوں کو اوپر اٹھا لیا ہوگا تاکہ کہیں یزید شہادت کے بعد میرے حسین کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر لوگوں کو بیعت کا اعلان نہ کر دے۔ ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں گئے۔ لوگوں آج کیسا وقت آ گیا۔ ایک وقت تھا جب کہتے تھے کہ دیکھو یزید کا ذکر نہیں ہوتا، حسین کا ذکر ہوتا ہے۔ اس سے بڑھ کر بدبختی کیا ہوگی کہ آج یزید کا ذکر بھی ہو رہا ہے۔ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ اللہ اکبر۔
پچھلے جمعے لال مسجد کے ایک بے حیا مولوی نے پورا خطبہ جمعہ اس بات پر دیا، اسلام آباد کی لال مسجد وہی مسجد جہاں مشرف کے دور میں ہماری آرمی نے آپریشن کیا تھا۔ ہمارے سنی بھی کہتے تھے کہ بڑا ظلم ہوا ہے۔ جو بھی تھا وہ قرآن پڑھنے والے تھے، مسلمان تھے، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، وہاں پہ بومبنگ نہیں کرنی چاہیے تھی، گولیاں نہیں چلانی چاہیے تھی، لوگوں کو مارنا نہیں چاہیے تھا۔ وقت کا دھارا بڑا ظالم ہوتا ہے۔ اس جمعے کے خطبے میں اس نے کوئی پون گھنٹہ پوری تقریر اس بات پر کی کہ استغفر اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یزید کو رحمت اللہ تعالی علیہ کہنا چاہیے۔ اس بات پر تقریر کی کہ وہ شرابی نہیں تھا، اس بات پر تقریر کی کہ وہ قتل حسین میں شامل نہیں تھا، اس بات پر تقریر کی کہ ہمیں اس کا ادب کرنا چاہیے۔ تو جب میں یہ گفتگو سن رہا تھا تو میں نے کہا کہ مولا تیری حکمت تو ہی جانتا ہے، اگر اس وقت جنرل مشرف نے ان کی سرکوبی نہ کی ہوتی تو یہ اس کے بعد اس مقام پر کھڑے ہیں، اگر اس وقت کھلی چھٹی دے دی گئی ہوتی تو آج کیا کچھ کھلاتے، آج کیا کچھ کرتے۔ دوستو اب بریلوی اور دیوبندی کی تفریق شاید وہ حیثیت نہیں رکھتی، اس لیے کہ کتنے ہیں جو کہنے کو دیوبندی ہیں لیکن وہ بھی حسین حسین کا نام جپ رہے ہیں، اور کتنے بد نصیب ہیں جو نعرہ تو امام احمد رضا کی غلامی کا لگاتے ہیں لیکن ان کی ساری دلیلیں اسی بنو امیہ کو بچانے کے لیے صادر ہوتی ہیں۔ ہمیں سوچنا یہ چاہیے کہ آج ہمیں لائن کے کس طرف کھڑے ہونا ہے۔ ایک طرف وہ فکر، وہ سوچ، وہ نظریہ جس کے خلاف کربلا بپا ہوئی، جس کے خلاف حسین نے مدینہ چھوڑا، جس کے خلاف اور جس کے مقابل اہل بیت نے قربانیوں کی تاریخ رقم کی، جس کے خلاف علی اکبر کی جوانی لٹی، جس کے مقابلے میں علی اصغر نے اپنا خون دیا، جس کے مقابلے میں ہور قربان ہوا، جس کے مقابلے میں عباس کے بازو کٹے، جس کے مقابلے میں حسین نے اپنا سر پیش کیا، ارے جس نظریے کے مقابلے میں میرے رسول کی بیٹیاں کربلا ہوئی، جس سوچ کے مقابلے میں زینب سلام اللہ علیہا کو بے ودا کیا گیا، ارے جس سوچ کے مقابلے میں سغرا کی آہیں نکلی، جس سوچ کے مقابلے میں زین العابدین کو بیڑیاں پہنائی گئی، ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم نے زین العابدین بیمار کے قافلے کے ساتھ چلنا ہے یا دمشق میں یزید کے قافلے کے ساتھ چلنا ہے۔ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سوائے ایک آپشن کے کہ وہ حسین جسے میرا رسول اپنے جگر کا ٹکڑا کہے، وہ حسین کہ عبادت کرنے والا کون؟ محمد مصطفیٰ، اور عبادت کس کی؟ اللہ کی۔
اور عبادت کا کلائمیکس سجدہ، اور اس سجدے میں حضور کی پشت پر سوار ہے حسین. سجدے کو طول مل گیا، سجدے کو طول اور طوالت دے دی گئی. صحابہ بھی پریشان ہیں. لیکن دوستو مجھے بتائیں کہ جب حسین اترے پشت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہائے، حسین نے چاہا کہ میں اپنے نانا کی پشت پہ بیٹھوں. حسین نے چاہا کہ میں اپنے نانا کی پشت پر بیٹھوں. اس وقت جب مصطفیٰ اپنی چاہ میں مگن تھے، جب مصطفیٰ اپنی چاہ میں مگن تھے، مصطفیٰ کے دل میں اللہ کی چاہ تھی اور ان کی پشت پر حسین تھے. اللہ نے کہا اگر تو میری چاہ چاہتا ہے تو حسین کی چاہ اس میں ہے کہ جب تک وہ چاہے تو سجدے سے سر رکھ، سجدے سے سر نہ اٹھائے. جب اترے تو بقیہ نماز مکمل. 6 سال کی عمر تھی حضرت حسین علیہ السلام کی جب حضور نے فتح فرمایا. کتنی عمر تھی؟ 6 سال. 6 سالوں میں اب آپ کے صاحبزادے کی عمر کتنی تھی؟ بہت چھوٹی عمر میں اللہ کو پیارے ہو گئے. مجھے تاریخ کی اور حدیث کی ساری کتابیں کھنگال کے بتا دیں کہ جتنے لاڈ مصطفیٰ نے حسن و حسین سے کیے کسی سے کیے. یا روح و زبان وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، کہ میرے حبیب جب آپ کلام کرتے ہیں